رسوله الكريم اما بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان، اور یہ جو نفس ہے یہ انسان کے دل پر قبضہ رکھتا ہے، ایسا قبضہ کر لیتا ہے انسان کے دل پر کہ سوائے گناہ کی کوئی اور چیز سوچنے ہی نہیں دیتا۔ سے مولا رومی فرماتے ہیں تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیز، اگر گناہ کی خواہش زندہ ہے تو پھر ایمان مردہ ہے۔ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیز، ایمان تازہ نہیں ہے اگر ہوائے نفسانی تازہ ہے کہ این ہوا جس قفل آن دروازہ نیز، اللہ کے دروازے کا جو تالا ہے وہ یہی ہوائے نفسانی ہے جو اللہ کے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ اب اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ دو کام کرنے سے ملتا ہے، ایک اس کی خواہشات کی مخالفت کرنے سے، مانے نہیں، چاہے تقاضا آئے اس پر عمل نہ کرو، اس سے یہ کمزور پڑتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ خوراک مانگتا اور آپ نے نہیں دی، تو کوئی خوراک مانگو اور آپ نہ دیں تو اسے بھوک لگے گی، بھوک لگتے لگتے کمزور ہو جائے گا، کیونکہ نفس کی خوراک گناہ ہے، یہ گناہ سے تکڑا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بس وقتی گناہ کر لیں تو بعد میں تاکہ جوش ٹھنڈا ہو جائے، فرمایا بالکل ایسے ہے جیسے آگ پہ پٹرول ڈال دینا، تو آگ پر جب پٹرول ڈالو گے تو وقتی طور پر شعلے دب جائیں گے، لیکن بعد میں جب آگ لگے گی تو بجھانا مشکل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے اور پھر عقیدے تک لے جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہاں تک لے جاتا ہے۔ اچانک سے نہیں لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، گناہوں کی ایک داستان ہوتی ہے، پھر چلتے چلتے بس ختم بات، دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دن میں تھوڑی ہوتا ہے، سیڑھیاں ہیں، گناہ سیڑھیاں ہیں کفر تک پہنچانے کی۔ تو ایک تو اس کی مخالفت کریں، نہ ماننے، چاہے جتنا زور لگائے نہیں کرنا۔ نمبر دو ذکر، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ مفتاح فالا قلوبنا بذکری، اللہ میرے دلوں کا تالا کھول دے اپنے ذکر سے۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو نفس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، ذکر سے کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سے نور بنے گا، جب نور بنے گا تو اس میں ظلمت اور اندھیرا ہے، جب نور آئے گا تو اندھیرا بھاگ جائے گا۔ اندھیرے کو بھگانے کے لیے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بٹن دباؤ بجلی آتی تو اندھیرا خود ہی غائب ہو جاتا ہے، کہیں کونوں قدروں میں چھپ جاتا ہے، اور جو ہی لائٹ جائے گی دوبارہ فوراً آ جائے گا، ایک دم نکل آئے گا۔ جیسے بعض کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، لائٹ جلاؤ تو ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، جو ہی اندھیرا ہوا فوراً نکل آتے، بتائیے یار گئے کہاں تھے اور آئے کہاں سے۔ یہ دو چیزیں بڑی مفید ہیں، ایک اس کی مخالفت اور ایک ذکر۔ انسان کو ذکر کے معمول میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا نور قلب میں بنے گا اتنا نفس، بلکہ نفس کی اپنی ظلمت بھی دور ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اندھیرا ہے، جیسے زمین اندھیرا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو یہ روشن ہو جاتی ہے، دن کو کیسی چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر جب دل میں نور ہوتا ہے تو پھر نفس بھی روشن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ بن جاتا ہے، اچھی صفات اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کریں میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیچھے گدی تو منگایا کرو نا پیچھے. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت قلب سے میں بیدار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شار رہوں ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مکر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب ایک تصویر سے ظالم کے اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کرے ہمارے دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے زبان سے بھی اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شان ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جوم دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ آئی نہیں جاتی رکھ تو کچھ رکھ کرا اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت على وقلبنا كما انت على سنة انت على التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعا كواقعة الوليد اللهم واقعا كواقعة الوليد یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما نفس و شیطان کے قید سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما اللہ میں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما اللہ آپ اقتدار ہے نصیب فرما آپ اقتدار ہے نصیب فرما ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اللہ والا فرما اللہ والا فرما دنیا کی حسنات کی نصیب فرما آخرت کی حسنات کی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نہ فرما لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما اپنا درد
دل ہمیں نصیب فرما، اپنے یا اللہ اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ نفس و شیطان سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کی زندگی سے ہم توبہ کرتے، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہر وقت تیری رضا کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خون حسرت پینے کی ہمیں ہمت نصیب فرما، ہمیں ہمت نصیب فرما، اپنے راستے کی ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، یا اللہ تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو اور اس خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی آپ کی محبت کا کام ہے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مقصد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیضان کو عام اور تام فرما، ان کے درد دل کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما، یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، علیہ میں جگہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ایک دوست کا آپریشن ہونا ہے یا اللہ بائی پاس کو اس کو تو کامیاب فرما، یا اللہ مولوی عبد القدوس کا بھی آپریشن ہونا ہے بائی پاس کو اس کو بھی کامیاب فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ کامیابی صحت رافت اور زندگی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، شر کے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری سرحدات اور نظریات کو محفوظ فرما، ہماری سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل علم اور اہل دینی مراکز مساجد خانقاہیں یا اللہ مدارس ان سب کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔